اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، دوستان عزیز، طلاب کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی نظریہ مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ اس حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلے ہم کچھ ابتدائی بحثیں کریں گے کہ 2 مقدماتی بحثیں ہم نے انجام دیں اور ان کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ مقامات اور ہیں، عہدہ اور منصب اور ہیں، خلافت، ولایت یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، یہ پرسنالٹی ہے، جبکہ امامت، نبوت، رسالت یہ عہدے ہیں، یہ منصب ہیں۔ اور اس کا خلاصہ یہ بیان کیا تھا کہ جس کو بھی خدا بند عالم عہدہ دینا چاہے، اللہ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا مقام ہے۔ اللہ ولی ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، خالق کل ہے، محیی و ممیت ہے، لیکن وہ عہدہ دیتا ہے۔ کس کو عہدہ دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے اصول بیان کر دیا ہے کہ جن کے پہلے درجات ہوتے ہیں، جن کے مقامات ہوتے ہیں، جو ولایت اور خلافت کے مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کو خدا یا نبوت دیتا ہے یا رسالت یا امامت، ہو سکتا ہے یہ تینوں عہدے دے دے، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک دے دے، اور ہو سکتا ہے کہ مقامات ہوں لیکن کوئی عہدہ بھی نہ دے۔ اور 2 مثالوں سے ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے ثابت کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس عہدہ ہے ان کے مقامات بعض ایسے لوگوں سے، اللہ کی مخلوق کے جن کے مقامات ان سے بھی بلند ہیں، ان کا عہدے کے باوجود ان کے مقامات کم ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی مثال تھی۔ تو یہاں تک جو ہے ہم نے ختم کر دیا تھا، خلافت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم حقیقی بحث جو ہے خلافت کی بعد میں کریں گے، لیکن خلافت کا مسئلہ یہ تھا، خلافت یعنی جان نشینی، کسی کا خلیفہ ہونا یعنی کسی کا جان نشین ہونا، امام ہونا یعنی ہمارا رہبر ہونا، یہ سادہ سے معنی ہیں۔ پس ہم اپنے ائمہ کو جب سلام بھی کرتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہے، یا ائمہ نے بھی جو پکارا ہے، حدیث میں جو آیا ہے وہ خلیفۃ الرحمان ہیں، خلیفۃ المسلمین نہیں ہیں، خلیفۃ الرحمان ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں، اللہ کے جانشین ہیں۔ اور یہ بھی کیا تھا، جو بھی کسی کا خلیفہ ہوتا ہے حد عقل اپنے وجود کے مطابق اس مستخلف آن کی کچھ صفات اپنے وجود کے اندر اس میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم کا خلیفہ یا جانشین جو ہے وہ ایک انجینئر ڈاکٹر بن جائے جو دین پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، اور ایک ڈاکٹر کا جانشین جو ہے وہ مولانا صاحب بن جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا جانشین وہی جو عالم کا جانشین عالم ہوگا، اور اس کو مثلا ہم نے امام خمینی کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد کس کو ان کا جانشین بنایا، اور اپنا مثلا رہبر حضرت علی خامنہئی، ان کو خدا بند عالم ان کو سلامت رکھے۔ تو یعنی ان میں وہ صفات پائی جاتی تھی، مدیریت والی، علم والی، تو تب ان کے علماء نے بحث تمیز کر کے ان کا جانشین بنایا۔ باقی بحث بعد ہوگی، جس کو لوگ چنیں گے وہ لوگوں کا خلیفہ ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ اب ہم بحث میں باقاعدہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام میں مہدویت کو بحث کرنی ہے تو پہلے ہمیں نظریہ مہدویت کو بیان کرنا پڑے گا۔ اور نظریہ مہدویت یعنی امامت کی امامت عام، امامت کیا ہوتی ہے تھوڑا سا اس کا یہاں بیان کروں گا، پھر امامت خاص یعنی جو امام مہدی علیہ السلام کی متعلق ہے اس میں چلے جائیں گے، کچھ دروس امامت پر ہوں گے۔ یہاں تک ختم۔ ایک نقطہ اور بیان کرتا چلوں کہ شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے، مصادیق کے علاوہ کہاں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے؟ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، فارسی میں ایک لفظ ہے کہ ہم امامت کو پیشینی سمجھتے ہیں، اہل سنت پسینی سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم امام بنانے سے پہلے خود تو نہیں بناتے کہ جب ہم آج اتنے 100 سال کے بعد آگے کہ امام کون ہے، ہم کہتے ہیں کہ آئے قرآن سے دیکھتے ہیں، نبی کے فرمان سے دیکھتے ہیں کہ امامت سے مراد کیا ہے، یہ جو عہدہ ہے، یہ جو منصب امامت کا ہے، اس کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے یا اللہ نے بندوں کو دے دیا ہے؟ اس کے بعد اس کی صفات کیا ہیں؟ تو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ جس میں یہ صفات ہوں گی جو خدا نے بیان کی ہیں
وہ امام ہوگا، وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، رسول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو حق پر تھے، اللہ ان پر راضی ہو، رحمت کرے، انہوں نے مل کر کیا کیا؟ انہوں نے امام بنایا۔ جو امام بنایا اس میں یہ صفات تھیں۔ پاس کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ وہ نبی کے صحابی تھے، نبی کے قریب رہنے والے تھے، لہذا اب جو بھی امام ہوگا اس میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ ہم جب قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کہتا ہے امام کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو عالم ہونا چاہیے، علم وحی اس کے پاس ہونا چاہیے، دوسروں سے سب سے علم افضل ہونا چاہیے، اس کو کوئی اس گناہ سرزاد نہیں ہونا چاہیے، اتنا اس کے پاس علم اور ملکہ قدرت ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے امامت جو خدا بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں جو ہے امام بناؤں گا۔ ٹھیک ہے، آیات پیش کی، باقی دقیق انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلیں گے۔ اور کسی بھی گناہ گار ظالم کو نہیں دوں گا، بلکہ جو معصوم ہوگا اس کو یہ عہدہ دوں گا۔ یہ شیعہ کا جو ہے نظریہ ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ بیان کرتا چلوں، خدا کے لیے دوستان، چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، دیکھیں خواہ تنفر نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ ثابت ہے اس پر چلتے رہیں، ان کے لیے یہ ثابت ہے وہ چلتے رہیں، علمی آواز کریں، ایک دوسرے سے اختلاف کریں لیکن اچھے انداز میں، اس کو دشمنی کا موجب نہ بنائیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ واجب القتل، وہ کافر، وہ منافق، لعنت، صبح و شام، خدا کے لیے ان چیزوں سے ہٹائیں۔ اگرچہ بات جاہل کرتے رہیں گے، شیطان ان کو بہکاتے رہیں گے، اندرونی بیرونی طاقتیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک متشدد گروہ پایا جاتا ہے جو کہ شیعہ میں بھی ہے، جو سنی میں بھی ہے، زیادہ تر مثلا وہ دیوبندی اور اہل حدیث میں پائے جاتے ہیں، خدا کے لیے اس سے باہر علمی بحث کرو، کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ گالی بکواس کی طرف آتا ہے، وہ لڑائی کی طرف آتا ہے۔ جن کے پاس علم ہو، طہارت ہو، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو لہذا امامت کی بات ابتدا میں بتا دیا کہ اختلاف یہاں سے شروع ہوا کہ ہم پہلے قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ امامت ہے کیا اور امام کی صفات کیا ہوں گی، پھر دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام پر یہ صفات آتی ہیں، اللہ نے انہیں بنایا، اللہ کے رسول نے بنایا، اچھا وہ بنانے کے بعد یہ صفات تھیں تو پھر یہ 12 ہمارے امام ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، صحابہ کرام نے یہ کیا، ایسے امام بنایا۔ اب ان سے پوچھیں کہ آیا امام غلطی کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں غلطی کر سکتا ہے، کیونکہ فلاں اس صحابی نے غلطی کی، اس خلیفہ نے غلطی کی اور انہوں نے اجتہاد کیا۔ ہم جب پوچھیں گے کہ کیوں غلطی کی تو پھر ایسا وہ تو ہو نہیں سکتا، وہ عالم جو نہیں ہے یا جو خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ خلیفہ رسول تھا اور اس سے یہ غلطی ہوئی، اس نے اجتہاد کیا۔ پھر ہوتا نس والی جگہوں پر بھی اجتہاد لے آتے ہیں، جب ایک چھوٹا سا غلطی ہوتی ہے پھر آگے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے، وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا، انہوں نے ایسے امام بنایا، پھر ہم کہتے ہیں کہ امام یہ بھی کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ خروج کریں، اس کو ہٹائیں، اس نے ظلم کیا، کہتے ہیں نہیں فلاں نے ظلم کیا تھا لیکن انہوں نے نہیں ہٹایا، اس نے اجتہاد کیا، وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ہم ادھر چلے جاتے ہیں اور یہ اختلاف بڑھتا جاتا ہے۔ بہرحال اب ہر کوئی آزاد ہے کہ وہ سمجھے اور خدا کے لیے اس پر عمل کرے۔ تو مذہب شیعہ میں یہ مسئلہ امامت کلامی ہے نہ فقہی، اگرچہ بعد میں عرض کروں گا کہ اس کے 2 چہرے ہیں، 2 جنبے ہیں، ایک اصلی کلامی ہے، دوسرا فقہی ہے، لہذا اصلی مسئلہ یہ کلامی ہے نہ فقہی۔ کیوں؟ کیونکہ جو مسائل بھی جن کا موضوع بھی خدا بند عالم کی صفات یا افعال سے ہو وہ اصول دین میں ہوتا ہے، وہ عقائد میں ہوتا ہے، اور جس مسئلے کا موضوع بھی افعال مکلف یعنی انسانوں کے فعل سے ہو وہ فروع دین سے ہوتا ہے، وہ فقہی مسئلہ ہوتا ہے۔ پس مذہب شیعہ میں امام کو نصب کرنا، امام کو عہدہ دینا، جیسے کہ نبوت اور رسالت کو خدا بند عالم نبی اور رسول کو عہدہ دیتا ہے، ان کو یہ منصب دیتا ہے، امام کا عہدہ بھی خدا دیتا ہے اور امام کو خدا معین کرتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ کلامی اور اصول دین میں سے ہے، فروع دین کے مقابل جو ہے شمار ہوتا ہے، اگرچہ مسلمین پر، لوگوں پر، مومنین پر اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ جب ان کو قبول کرنا واجب ہے تو یہ افعال مکلمین سے قبول کرنا آ جائے گا، تو اس لحاظ سے یہ فقہی ہو جائے گا کہ اس کی بعد میں جو ہے میں توضیح دوں گا۔ پس
نتیجہ کیا نکلا؟ جو بھی ایسے موضوعات جن کا تعلق افعال خدا سے ہو، صفات خدا سے ہو، وہ اصول دین میں اور کلامی مسائل میں ہوں گے۔ جن موضوعات کا تعلق بھی انسان کے فعل سے ہو، مکلف ہو انسان کے فعل سے ہو، وہ فروع دین اور ان کا تعلق فقہ سے ہوگا۔ لہذا ہم جو ہے اس کو کلام میں امامت کو بحث کرتے ہیں، اس کی اہل سنت نے بھی اس کی امامت کی بحث کلام میں کی ہے، لیکن وہ کرتے ہیں کیوں کہ شیعہ حضرات اور دوسرے جو تھے انہوں نے کلام میں کی ہے، ہم نے مجبوراً جواب دینے کے لیے اس کو کلام میں اپنے عقیدے کی بحثوں میں لے کر آئے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بحث فقہی ہے، کیونکہ خلیفہ ہم خود بناتے ہیں، امام کو ہم خود چنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم نے ہمیں یہ جو ہے اختیار دیا ہے۔ یہ جو ہے ایک دقیق فرق اس لیے بھی ہے کہ وہ عصمت کے قائل نہیں ہیں، جبکہ ہم جو ہے قرآن و حدیث اور عقلی ادلہ کے بنا پر جو ہے وہ عصمت کے قائل ہیں کہ کوئی بھی عادی انسان جو ہے وہ کسی ایسے انسان کا جو ہے نہ اس کو نسب کر سکتا ہے نہ اس کو عزل کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں دقیق جانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ عصمت ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کے بارے میں انسان نہیں اندازہ لگا سکتا، کیونکہ ائمہ ہدا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور قرآن سے جو ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملکہ عصمت بھی، یہ علم بھی خداوند عالم جو ہے خصوصاً عطا کرتا ہے۔ ایک عصمت کسبی ہے جو ہر انسان بھی کر سکتا ہے اور ان حضرات نے بھی حاصل کی، لیکن ایک اور اصلی جو ہے منصوص من اللہ عصمت جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لذا علم کلام کی جو بحث امامت کی بحث جو ہے وہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ کلام میں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات بیان کرتا جاؤں، حکومت کرنا، معاشرے کو کنٹرول اور مدیریت کرنا، یہ امام کی نازل ترین صفت ہے، امام کا نازل ترین کام ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو کہتے ہیں کہ امام کا اصل کام حکومت کر کے لاگو کرنا ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی طرف سے اس کو جو ہے اصل ان کا کام جو بعد میں آئے گا لوگوں کی ہدایت کر کے ان کو ملکوت کی طرف، خدا کی طرف لے کے جانا ہے، خدا بند عالم کی وہی اور اس کے دین کو صحیح طریقے سے پہلے سمجھنا، اپنے اوپر نافذ کر کے لوگوں تک اس کو پہنچانا، یہ اصلی ہدف ہے، اس کے بعد ان کو نافذ بھی کرنا، اور یہ اس صورت میں کہ لوگ اگر مان گئے تو یہ نافذ بھی کریں گے، واجب ہے، اگر لوگوں نے قبول نہ کیا تو یہ اپنا وظیفہ ہدایت والا انجام دیتے رہیں گے۔ پس امام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اپنے وجود ناسوتی کے ذریعے جامعہ بشری کی جتنی بھی نیاز ہوتی ہے، جتنی بھی احتیاجات ہوتی ہیں، ان کو حل کرتے ہیں، ان کو جو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہنچاتے ہیں، اور اپنے وجود ملکوتی کے ذریعے جس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا، فرشتگان عالم مثال اور عالم ملکوت میں وہ ان کے اوپر ان کی ہدایت کرتے ہیں، اور اپنے وجود جبروتی کے ذریعے حاملان عرش اور ملأ اعلیٰ کے سکان جو ہیں، رہنے والے جو ہیں، ان کو جو ہے دعوت حق دیتے ہیں۔ یہ امام کا عہدہ ہے۔ پس کلامی بودن امامت، یعنی امامت کا مسئلہ جو ہے وہ کلامی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی امام کو معین کرنا، امام کو بنانا، امام کا منصب دینا کسی کو، یہ خدا بند عالم کی صفات و افعال میں سے ہے، اور ہمارا امام جو ہے وہ نہ فقط جو ہے کہ خدا بند عالم کے جو ہے احکام ہیں ان کی جو ہے تشریح کرنے میں نہ فقط یہ ہے کہ وہ بھولے نہیں، گناہ نہ کرے، سہو و نسیان نہ کرے، بلکہ اپنے اعمال میں بھی
دوبارہ دہراؤں گا کہ نہ فقط یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے پہنچائے احکام الہی کو سمجھ کر، بلکہ اپنے ذاتی فردی اعمال میں بھی لغزش نہ کرے، حتیٰ گناہ کا تصور بھی نہ کرے جو کہ بھٹکنے کا سبب ہوتا ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اس مرتبے کا مالک ہو، ایسے مقام والا جو ہے صاحب اسرار، جو نبوت کے مقامات اور مراتب تک جن کی رسائی حاصل ہو، وہ عام انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے ملکات راسخ ہو چکے ہیں، اور وہ انسان کامل ہو، از لحاظ فعل، از لحاظ فکر شائبہ گناہ تک بھی نہ کر سکے، تو ایسے شخص کو عام انسان جو ہیں وہ تشخیص نہیں دے سکتے، بلکہ اس کو تشخیص وہی دے سکتا ہے، اس کو معین وہی کر سکتا ہے، یہ منصب وہی دے سکتا ہے کہ جس نے یہ منصب بنایا ہے۔ اس لیے خداوند عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت دی گئی فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ ہمارا امامت کا جو وعدہ ہے یہ ظالمین کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دوسرا تعین کے بارے میں کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے امام بنایا، اور امام بنانے کے ساتھ کیا کہہ دیا کہ جو کوئی بھی ظلم کرے گا وہ نبوت و رسالت و امامت پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خداوند عالم کا فیصلہ ہے، فرمان ہے۔ اس پر اگلے درس میں 2 دلیلیں بیان کروں گا کہ جو امام رضا علیہ السلام نے اور خود امام زمان علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔